تو سب سے پہلی وحی جو آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، وحی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوئی، اول سب سے پہلے ابتدا الرؤیا الصادقۃ فی النوم، رؤیا خواب صادقہ سچے، فی النوم نیند میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہوئے پہلی وحی سے 6 ماہ پہلے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، نیند میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب میں دیکھتا ہوں آپ کیا کہتے ہو۔ تو بیٹے نے جواب دیا، سعادت مند بیٹا، اس سے بڑا تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا، قال یا ابتی، اے ابا جان، فعل ما تؤمر، جو حکم ہوا کرو، دیر کس چیز کی ہے۔ بیٹا باپ کو کہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کہے کہ ابا جی دیر کس چیز کی ہے۔ اور جب ذبح کرنے لگے پھر یہ کہ ابا جی آپ کو ترس آتا ہے، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ تو ایسا فرما بردار بیٹا تاریخ میں کوئی نہیں ہوا، لیکن خواب دیکھا تھا، خواب سچا تھا، اور سنت ابراہیمی آج تک ہے، امت قربانی کر رہی ہے۔ تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، وحی کی ابتدا رؤیا الصادقۃ فی النوم، نیند میں سچے خواب دیکھتے تھے۔ اب خواب کیسے ہوتے تھے، فکان لا یرا رؤیا، کوئی خواب ایسا نہیں ہوتا تھا، الا جات، کہ ہو جاتا مثل فلک الصبح، فلک جیسے صبح کی روشنی، پو جو ہے یہ فلک نمودار ہوتی ہے، روشنی پھٹتی ہے، صبح صادق جیسے ہوتی ہے، اسی طرح روز روشن کی طرح وہی دن میں ہو جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میں دیکھتا تھا وہی اسی طرح سامنے آ جاتا تھا میرے۔ وحی کی ابتدا جو ہوئی یہ سچے خوابوں سے ہوئی 6 ماہ پہلے۔ اب وحی آئی کب، غار حرا میں حضور تشریف لے جاتے تھے، 5 برس یا 4 برس کا عرصہ ہے حضور، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کے نصب کیا تھا، کعبے کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اس کے بعد سے حضور غار حرا میں جانا شروع ہو گئے، اپنے لیے سامان کھجوریں لے کے جایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ ان کا خیال رکھا کرتی تھیں، خود چلی جایا کرتی تھیں، 3 میل دور مکے سے اس وقت یہ غار تھی۔ آج آبادی آ گئی ہے، اس وقت سیدھا راستہ تھا تو وہاں جایا کرتے تھے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ رمضان الکریم میں وحی آئی، پہلی وحی جو جبریل امین لے کر کے اور رمضان الکریم کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو اتارا رمضان المبارک کے مہینے میں، ھدی للناس، ہدایت لوگوں کے لیے۔ اب ھدی للناس میں فرق کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، ھدی لبنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ اور قرآن کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تمام اقوام کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قیامت تک جو بھی اقوام آئیں گے، افریقن ہیں، ایشین ہیں، جیپنیز ہیں، چائنیز ہیں، یورپین ہیں، تمام اقوام جب آئیں گے ان سب کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، یہ فرق ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، تمام اقوام کے لیے ہدایت ہے، پہلا فرق بنیادی یہ ہے۔ رمضان المبارک میں پہلی وحی آئی، رمضان المبارک میں اب کب آئی، جیسے سابقہ کتابوں کی تاریخیں بتا دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ پہلی وحی جو آئی وہ لیلۃ القدر تھی۔ اب لیلۃ القدر آخری رمضان المبارک کے عشرے میں ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کریں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ طاق راتوں میں غالب امکان فرمایا ہے، ورنہ یہ کسی بھی رات کو ہو سکتی ہے، آخری عشرے کا حکم ہے، حضور نے فرمایا تلاش کریں۔ عرب میں اسی لیے آخری عشرے میں تراویح کے بعد قیام اللیل ہوتا ہے کہ رات میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے صبح تک، تو آپ اس کو تلاش کریں۔ اب جو مفسرین نے لکھا ہے، کسی نے 27 رمضان لکھا ہے، کسی نے 24 رمضان، لیکن اتفاق جو ہے اللہ کا جو حکم ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو یعنی رمضان مبارک کا آخری عشرہ یہ متفق ہے، اس میں آئی پہلی وحی۔